کر آپ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں، حسب نسب نہیں بلکہ عمل ضروری ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان نذیر۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ، دنیا کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے اور لوگ ان سے بڑی عقیدت رکھتے ہیں، بہت محبت رکھتے ہیں۔ حضرت امام سیدنا جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام پہ 15ویں رجب کو ایک نیاز دلائی جاتی ہے، بہت سارے لوگ 22ویں رجب کو بھی دلاتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کونڈے کا فاتحہ۔ یہ کونڈے کا فاتحہ دلانے والے کونڈے کا فاتحہ دلا تو دیتے ہیں، امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یاد منانے کا دعویٰ کر تو لیتے ہیں، لیکن حقیقت میں حضرت امام جعفر صادق کون تھے، کیا تھے، کہاں سے آئے تھے، کن کے بیٹے تھے، کیسے وفات ہوئی، کہاں ان کا مزار ہے، یہ ساری چیزوں سے وہ بے خبر ہے، کیا ان کی تعلیمات ہے۔ چلے میں ذرا ان کی سیرت پر ایک اہم خاص ویڈیو دکھاتا ہوں، پہلے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیجئے، پھر میں ویڈیو کے آخر میں آپ سے ملتا ہوں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 80 یا 83 ہجری پیر شریف کے دن مدینہ پاک میں ہوئی، دن بھی پیر کا اور شہر بھی مدینہ۔ سبحان اللہ۔ آپ کا نام جعفر ہے اور کنیت ابو عبداللہ اور ابو اسماعیل ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 80 ہجری میں ہوئی۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ کا اسم گرامی حضرت سیدتنا ام فروا بنت قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جبکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا اسم مبارک حضرت سیدنا امام باقر بن علی زین العابدین اور بن حسین بن علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ہے۔ یعنی آپ کا کمال دیکھیں کیسی ہستی ہیں کہ آپ والدہ کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جا ملتے ہیں اور والد صاحب کی طرف سے مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جا ملتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یعنی آپ والدہ کی طرف سے صدیقی اور والد کی طرف سے علوی فاطمی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کس قدر بڑا نسب ہے آپ کا، کیا عالی خاندان ہے۔ سچ گوئی کی وجہ سے آپ کو صادق کے لقب سے جانا جاتا ہے، اس کے علاوہ فاضل، طاہر بھی آپ رحمت اللہ تعالی کے القابات ہیں۔ آپ نے مدینہ منورہ کے مشک بار علمی فضا میں آنکھ کھولی، اپنے والد گرامی حضرت امام ابو جعفر محمد باقر اور حضرت سیدنا عبید اللہ بن ابی رافع نواسہ صدیق اکبر حضرت سیدنا عروہ بن زبیر حضرت سیدنا عطا اور حضرت سیدنا نافع علیہ الرحمہ کے چشمہ علم سے سیراب ہوئے۔ ان کی دینی خدمات کتاب کی تصنیف سے زیادہ مشکل افراد کی علمی، اخلاقی اور شخصی تعمیر ہے، اور استاد کا یہ سب سے بنیادی کردار ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی کی صحبت میں رہ کر کئی شاگرد امت کے لیے منارہ نور بنے۔ آپ کے علمی فیضان سے فیضیاب ہونے والوں میں آپ کے اپنے فرزند امام موسیٰ کاظم، پھر امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، حضرت سفیان ثوری، حضرت سفیان بن عیینہ رحمت اللہ تعالی علیہم کی یہ نام سر فہرست ہیں۔ خوف خدا اور آپ کے معمولات کیسے تھے، خوش اخلاقی آپ کی طبیعت کا حصہ تھی، جس کی وجہ سے مبارک لبوں پر ہمیشہ مسکراہٹ سجی رہتی تھی۔ جب کبھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو پیارے آقا علیہ السلام کی تعظیم اور ہیبت کی وجہ سے آپ کا رنگ زرد ہو جاتا، کبھی بے وضو حدیث بیان نہ فرماتے، نماز اور تلاوت میں مشغول رہتے یا خاموش رہتے، آپ کی گفتگو فضول گوئی سے پاک ہوتی۔ اللہ اکبر۔ ناظرین ذرا آپ سوچیں کہ کیا شاندار شخصیت ہیں کہ آپ کی گفتگو جو ہے وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی، زبان پر مسکراہٹ ہوتی، ذکر و درود ہوتا۔ آپ کس قدر معاف کرنے والے تھے، عفو و درگزر کی ایک جھلک ملاحظہ کیجیے۔ ایک مرتبہ غلام نے ہاتھ دھلوانے کے لیے پانی ڈالا تو وہ پانی ہاتھ کی بجائے کپڑوں پر گر گیا۔ آپ نے اسے نہ تو جھاڑا نہ ہی سزا دی، اسے معاف کیا، شفقت فرمائی، بلکہ آزاد ہی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ نبی پاک کا کیسا خاندان ہے کہ غلطی کرنے والے پر زیادہ مہربان ہو جاتے ہیں، زیادہ شفقت فرماتے ہیں۔ اور نبی عاجزی کیسی کہ آپ عالی نسب ہونے کے باوجود عاجزی کا پیکر تھے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی کے عظیم شاگرد، بہت بڑے عالم و صوفی بزرگ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی نے آپ سے ایک بار عرض کی کہ آپ اہل بیت ہونے کی حیثیت سے مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ خاموش رہے۔ دوبارہ عرض کی، حضور اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ پاک نے جو آپ کو فضیلت بخشی ہے، اس لحاظ سے آپ نصیحت کیجیے، آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ کہیں قیامت کے دن میرے جد امجد میرے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ نہ لیں کہ تو نے میری پیروی کا حق ادا کیوں نہ کیا، کیونکہ نجات کا تعلق نسب سے تو نہیں ہے کہ خاندان بڑا ہے تو بخشا جائے گا، اعمال صالحہ ضروری ہیں۔ حسب نسب نہیں بلکہ عمل ضروری ہے۔ حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی نے سنے تو وہ رو پڑے اور وہ کہتے ہیں کہ جن کے جد امجد اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو، ان کے خوف خدا کا عالم یہ، تو میرا حال کیا ہوگا، میرا کیا بنے گا۔
اللہ اکبر. ناظرین، یہ اللہ والوں کی ہی باتیں ہیں. ہم تو چند نمازیں پڑھ لیں، تھوڑا صدقہ خیرات کر دیں، کوئی دین کی خدمت کر لیں تو پیری زمین پہ نہیں ہوتے. ہم سمجھتے جناب ہم تو بہت بڑا دین کا کام کر رہے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں آتا رہا. میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے کسی ایک میں مصروف پایا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے نظر آتے، یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے، یا پھر روزہ دار ہوتے. یعنی 3 میں سے کسی ایک عبادت پہ آپ مصروف ہوتے تھے. ہم غور کریں، ہم میں سے بہت سارے وہ ہیں جو کسی نہ کسی گناہ میں مصروف ہوتے ہیں، جن کو دیکھو کبھی ایک گناہ کر رہے ہوں گے، کبھی ایک غفلت کا کام اس میں نہیں ہوں گے تو یہ کر رہے ہوں گے. اور اللہ والوں کی لائف ڈسکرائب کیسے ہو رہی ہے، ڈیفائن کیسے ہو رہی ہے، بیان کیسے ہو کہ 3 میں سے کوئی ایک کام کر رہے ہوں گے، یا تو روزہ دار ہوں گے، یا تلاوت کر رہے ہوں گے، یا نماز پڑھ رہے ہوں گے. اچھا، سخاوت کیسی کہ آپ لوگوں کو اس قدر کھلاتے کہ اہل خانہ کے لیے بھی کچھ باقی نہ رہتا تھا. اللہ. اور یہ نبی پاک کی اداؤں کا ایک حصہ انہیں ملا ہے نا کہ میرے آقا جواد ہے نا، بعض اوقات اپنی ذات پر خرچ نہ فرماتے، دوسروں پہ خرچ فرماتے اور خوب عطا فرماتے. سبحان اللہ. اچھا، شخص کا بیان ہے کہ ہم تابعی بزرگ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے ساتھ حج کرنے جا رہے تھے. راستے میں ایک جگہ ہم کھجور کے سوکھے درختوں کے پاس ٹھہرے تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے آہستہ سے کچھ پڑھا. کہتے میں سمجھ نہیں سکا آپ نے کیا پڑھا. آپ نے سوکھے ہوئے درختوں سے فرمایا، اللہ پاک نے جو ہمارے لیے، تم میں جو ہمارے لیے رزق پیدا فرمایا وہ ان میں سے ہمیں کھلاؤ. اس وقت میں نے دیکھا کہ کھجوروں کے گچھے آپ رحمۃ اللہ تعالی کی طرف جھک رہے ہیں. سوکھے درخت تھے اور کھجوروں کے گچھے جھک رہے ہیں. آپ نے مجھ سے فرمایا کھاؤ. میں نے اس سے پہلے اتنی مزیدار کھجوریں کبھی نہیں کھائی تھی. وہ بزرگ کہتے آپ دعا کرتے وہ کیسے قبول ہوتی تھی. ایک آدمی آپ کے پاس آیا، کہتا ہے حضور دعا کر دیں اللہ مجھے اتنا مال دے کہ میں ہر سال بہت سے حج کروں، میں بہت سے حج کروں. آپ نے دعا کی اللہ اسے بکثرت مال دے دے، اتنا دے دے کہ زندگی میں 50 حج کرے. سے اتنا مال ملا کہ اس نے پورے 50 حج کیے. 51 بار جب حج پر گیا تو جوحفہ کے مقام پر غسل کے لیے نہر میں گیا تو پانی کی تیز موجیں اسے بہا کر لے گئیں اور وہ اسی میں ڈوب کر فوت ہو گئے. جی آپ نے دعا کی تھی 50 حج تو 50 حج. اب یہ دعا کیسی تھی کہ 50 حج اسے نصیب ہوئے. حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی مکہ پاک میں ایک دن کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں اپنی گائے کے مرنے پر ایک عورت رو رہی تھی. آپ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ پاک تمہاری گائے زندہ فرما دے؟ عورت نے عرض کیا آپ ہم سے اس طرح مذاق کرتے ہیں، حالانکہ میں پہلی مصیبت میں ہوں، میری گائے مر گئی ہے، میں رو رہی ہوں اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ گائے زندہ اللہ پاک کر دے. تو آپ نے فرمایا میں مذاق نہیں کر رہا. اور پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی نے دعا فرمائی اور اس گائے کے سر اور پاؤں کو پکڑ کر ہلایا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. چاہیں تو اشاروں سے اپنی کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہو. سبحان اللہ. اب آپ کی کچھ ارشادات سنتے ہیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی تقویٰ سے فرماتے کہ تقویٰ سے افضل کوئی زیادہ راہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی چیز نہیں، جہالت سے بڑھ کر کوئی نقصان دہ دشمن نہیں، اور جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں. آپ فرماتے 5 قسم کے آدمیوں کی صحبت اختیار نہ کرو. نمبر 1، بہت جھوٹ بولنے والا شخص، کیونکہ تم اس سے دھوکہ یعنی چیٹنگ کھاؤ گے، اور وہ سراب یعنی صحرا میں پانی کی طرح نظر والی ریت جیسا ہے، وہ دور والے کو تیرے قریب کر دے گا اور قریب والے کو دور کر دے گا. یعنی جھوٹ بولنے والے سے دوستی نہیں کرنی ہے. واقعی وہ بعض اوقات جھوٹی باتیں کر رہا ہوتا ہے، بندے کو اتنے آسرے دے رہا ہوتا ہے کہ انسان پریشان رہتا ہے. ایسا دوست کس کام کا؟ تو جھوٹا دوست نہیں ہونا چاہیے. فرمایا بے وقوف آدمی اس کی صحبت میں بھی نہ بیٹھو، کیونکہ اس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا. وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے گا لیکن نقصان پہنچا بیٹھے گا. بے وقوف جو ٹھہرا. 3، بخیل، کنجوس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جب تمہیں اس کی ضرورت ہوگی تو وہ دوستی ختم کر دے گا. موقع پڑے، کوئی ضرورت پڑے تو دوست ساتھ ہی نہ آتے تو کس کام کا وہ دوست. تو سخی ہونا چاہیے دوست، بخیل نہیں ہونا چاہیے. نمبر 4، بزدل شخص، اس سے بھی دوستی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ شخص مشکل وقت میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائے گا. ایسا ہوتا ہے جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو پہلے ہی وہ بزدل تھا تو ہم سے پہلے بھاگ جاتا ہے. نہیں، بہادر دوست ہونے چاہیے. فرمایا فاسق شخص، کیونکہ وہ تمہیں ایک لقمے یا اس سے بھی کم قیمت میں بیچ دے گا. کسی نے پوچھا لقمے سے کم کیا ہے؟ فرمایا لالچ رکھنا اور اسے نہ پانا. یعنی فاسق جو ہوتا ہے نا، جو اللہ کا نام فرمانے وہ ہمارا فرما بردار کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں اللہ والوں سے دوستی کرنی ہے، نیک لوگوں سے پیار کرنا ہے. بہرحال اللہ کرے یہ باتیں سمجھ آ جائیں اور ہم دوست بناتے ہوئے اس کا خیال رکھیں. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کو 68 برس کی عمر میں 15 رجب المرجب 148 ہجری کو کسی بد نصیب نے زہر دیا جو ان کی شہادت کا سبب بنا. امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کا مزار پر انوار جنت البقیع میں اپنے والد محترم سیدنا امام باقر رحمۃ اللہ تعالی کے پہلو میں ہے. اللہ کریم تربت امام جعفر صادق پر اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے. جی ہاں ناظرین کرام، یہ تھی حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مختصر سیرت. ان کی جو تعلیمات ہے اس کو آپ ذرا بار بار دھیان سے سنیں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے. دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت. السلام علیکم.